آج ہم بات کریں گے اس انسان کی جو پیشے سے ایک انجینئر ہے۔ انہوں نے مسلمان کی سب سے مقدس مانے جانے والی دو مسجدیں، جسے ہم مسجد نبوی اور مسجد حرم کے نام سے جانتے ہیں، اس کو ڈیزائن کیا، اور ان کا نام ہے محمد کمال اسماعیل۔ آج کے وقت میں جو آپ مسجد حرم اور مسجد نبوی کا ڈیزائن دیکھتے ہیں، اس ڈیزائن کو ڈاکٹر محمد کمال نے ہی ڈیزائن کیا تھا، اور آج ہم آپ کو ان کے بارے میں تفصیلات سے بتاتے ہیں۔ محمد کمال مصر کے رہنے والے تھے، جو خبروں کی دنیا سے دور رہنا پسند کرتے تھے، جن کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ مصر کی تاریخ میں ہائی اسکول کی ڈگری پاس کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے۔ ان کی پیدائش 1908 میں ہوئی اور 2008 میں ان کا انتقال ہوا۔ انجینئرنگ میں داخلہ لینے والے وہ وہاں سے ڈگری حاصل کرنے والے سب سے کم عمر کے شخص تھے۔ یہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرم شریف کی تعمیر اور ڈیزائن کرنے کا کانٹریکٹ سائن کیا۔ کنگ فہد بن لادن کمپنی کی کئی کوششوں کے باوجود انہوں نے اپنی انجینئرنگ، ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں مانگا۔ جب ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے لاکھوں روپے کا چیک لوٹاتے ہوئے بن لادن سے کہا کہ مجھے دو مقدس مسجدوں میں کام کرنے کے لیے پیسے کیوں لینے چاہیے، محمد کمال اسماعیل چاہتے تو اتنا پیسہ کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے 44 سال کی عمر میں شادی کی۔ ان کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا، اور جس کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگایا، اور انہوں نے 100 سال کی عمر پائی۔ یہ اپنی پوری عمر میڈیا، خبروں اور سرخیوں سے دور رہتے تھے۔ انہوں نے گمنام رہ کر دو مسجدوں کی خدمت میں اپنا وقت گزار دیا۔ دوسری مرتبہ ان مسجدوں کو بنانے کا کام اللہ نے محمد کمال اسماعیل کو ہی کیوں دیا؟ آج ہم آپ کو حرم شریف میں بچھائے گئے پتھروں کی ایک دلچسپ کہانی بتاتے ہیں۔ یہ ایک نایاب پتھر ہے جو یونان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں موجود ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ گرمی میں بھی فرش کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ڈاکٹر کمال اس پتھر کے لیے گریس پہنچے اور پتھر خریدنے کے لیے آدھا پہاڑ خریدنے کا کانٹریکٹ سائن کر دیا۔ اس کے بعد حرم شریف میں پتھر کو لگایا گیا۔ جب مسجد حرم کی تعمیر پوری ہوئی تو اس میں 15 سال کا وقت گزر گیا، جس کے بعد سعودی کنگ نے ڈاکٹر کمال کو وہی پتھر مسجد نبوی میں بھی لگانے کی فرمائش کی، لیکن کے بعد وہ پریشان ہو گئے کیونکہ اس پورے ماجرے کو 15 سال گزر چکے تھے، اور یونان ایک اکیلی ایسی جگہ تھی جہاں اس طریقے کا پتھر مل رہا تھا۔ ڈاکٹر کمال بتاتے ہیں کہ وہ اس پتھر کی جانکاری کرنے کے لیے یونان پہنچے۔ اس کے بعد انہیں پتا چلا کہ وہ ماربل اب بک چکا ہے، اور اسے اب پورے 15 سال ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس شخص کا پتہ کیا جس نے بچا ہوا ماربل خریدا تھا، اور وہاں موجود سیکریٹری سے بات چیت کی، جس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا فون نمبر دیجیے، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور انہوں نے اپنا فون نمبر دے دیا۔ وہ یونان سے سعودی عرب نکلے بھی نہیں تھے کہ ان کے پاس فون آ گیا کہ انہیں ماربل کے خریدار کا پتہ چل گیا ہے۔ اس کے بعد وہ سیکریٹری کے پاس پہنچے۔ اس نے ماربل خریدار کمپنی کا پتہ بتایا۔ اس کو دیکھ کر ان کا دل دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی عرب کی کمپنی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور سعودی عرب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سیدھا اس ماربل کمپنی کے پاس پہنچے جس نے وہ ماربل خریدا تھا۔ سعودی پہنچتے ہی کمپنی میں انہوں نے سب سے پہلے مالک سے مل کر یہی سوال پوچھا کہ آپ نے جو ماربل خریدا تھا اس ماربل کا کیا ہوا، لیکن مالک کو اس کی جانکاری نہ تھی۔ جس کے بعد انہوں نے اپنے ملازموں سے ماربل کا پتہ کرنے کے لیے کہا۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ سارے ماربل موجود ہیں اور ان کو استعمال کرنا ہی ہم بھول گئے تھے۔ یہ سن کر ڈاکٹر کمال ایک بچے کی طرح رونے لگے
اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ ڈاکٹر کمال نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا کہ آپ جتنی چاہیں اس میں رقم بھر سکتے ہیں۔ جب کمپنی کے مالک کو پتا چلا کہ یہ تمام ماربل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں استعمال ہونے جا رہے ہیں تو اس نے کہا کہ وہ ایک پیسہ بھی نہ لے گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھے خریدوایا اور پھر میں اس کو رکھ کر بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد میں ہی استعمال ہونا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔